قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ مسلمانوں فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، اس کو دیکھ کر چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی گزاری اور جاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا قوم تیار کر کے تم لوگوں سے جا رہا ہوں، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میں نے اپنے دوستوں کی اور اپنے ماننے والوں کی ایسی تربیت کر دی ہے کہ تم ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے تم ہدایت ہی پاؤ گے۔ آج دنیا کا کوئی بھی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ چاہے جیسے بھی زندگی گزارے، جتنی صدیاں بے شک اللہ ان کو زندگی دے، اور پھر بھی وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے ماننے والے میں نے ایسی تربیت کی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا۔ ایک لیڈر کے اندر سب سے پہلی جو صفت ہونی چاہیے وہ ان کا کردار ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے دعوت دی، صفا کی پہاڑی پر چڑھے، قوم کو بلایا اور سب سے پہلے ان کے سامنے اپنے کردار کو رکھا کہ بتاؤ میں نے تمہارے اندر 40 سالہ زندگی گزاری ہے، بتاؤ تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا۔ انہوں نے جو ان کو بعد میں نہ ماننے والے بھی تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے آپ کو صادق پایا، امین پایا، آپ غریبوں کے غمخوار ہیں، مشکل میں جو لوگ پڑ جاتے ہیں ان کے مدد کرنے والے ہیں، ہم نے تو آپ کو ایسے پایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اپنی دعوت دی۔ جب لیڈر کا کردار بہترین ہوگا تو اس کے ماننے والے بھی بہترین ہوں گے، اور اس کے پیچھے چلنے والے پھر بعد میں جو آئیں گے وہ بھی بہترین ہوں گے۔ لیڈرشپ کے اندر جو دوسری خصوصیت ہونی چاہیے وہ تربیت ہونی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی، اور تربیت ہی کی وجہ تھی، تربیت ہی کی وجہ تھی کہ وہ لوگ جو برسوں آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، معمولی سی باتوں پر جھگڑتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، وہ لوگ آپس میں بھائی بھائی بنے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کیا اور مدینہ گئے تو وہ لوگ جو آپس میں معمولی باتوں پر لڑتے تھے وہ ایک دوسرے کو اپنے گھر دینے لگے کہ یہ گھر کا یہ حصہ میرا، یہ تیرا، اوپر والا حصہ تیرا، نیچے والا میرا، دائیں طرف کا کمرہ تیرا، بایاں میرا۔ یہاں تک کہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھی تو ایک بیوی کو طلاق دے کر کہا کہ تم میری بیوی سے نکاح کر لو۔ ایسا قوم بنایا۔ یہ کیا وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی۔ لیڈر کے اندر تیسرا وصف یہ ہونا چاہیے کہ وہ حوصلہ افزائی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسا کیا کرتے تھے کہ جب کوئی صحابی کوئی اچھا کام کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرتے، ان کے لیے تعریفی کلمات کہتے، صحابہ کو بتاتے کہ اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ کبھی خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیتے ہیں، کبھی عمر کو فاروق کا لقب دیتے ہیں، ابو بکر کو صدیق کا لقب دیتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ تعریفی کلمات ہے، ان کے حوصلہ افزائی ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ، ایک صحابی جنگ کے دوران جو ہے وہ تیر مار رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے خوش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ کتنا بڑا جملہ ہے کہ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اور یہی ایک صفت ہوتی ہے کہ جب لیڈر اپنے ماتحتوں کے حوصلہ افزائی کرتا ہے اور وہ کسی مشن پر ہوتا ہے تو ان کے اندر حوصلہ اور بڑھتا ہے، اور جب لیڈر ماتحتوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا تو وہ کسی بھی معاملے میں آگے نہیں بڑھتے۔ ہر کوئی یہ کہ سوچتا ہے کہ یار میں تو اتنا کام کر رہا ہوں، مجھے کوئی اس کا صلہ ہی نہیں مل رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات انعام بھی دیتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تعریفی کلمات کہتے تھے، اور کچھ نہیں ہوتا تو دعا ضرور دیتے تھے۔ تو ایک لیڈر کے اندر، ایک ذمہ دار کے اندر، آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ کا بیٹا کوئی اچھا کام کرتا ہے آپ اس کی تعریف کرو۔ یہ نہیں ہے کہ باپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ بچوں کو ڈانٹتے رہو گے، نہیں، کوئی اچھا کام کر دے اس کی تعریف کر دو، اس کو کوئی انعام دے دو۔ بچہ اسکول میں پوزیشن لے کر آیا آپ اس کو انعام دو۔ بیٹی جو ہے وہ کوئی قرآن اس نے مکمل کر دیا، اس نے کوئی اچھا کردار ادا کر دیا، آپ اس کو انعام دو، ان کے حوصلہ افزائی کرو تو ان کا حوصلہ بڑھے گا۔ نمبر 4 یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے کہ لیڈر کے اندر بحیثیت لیڈر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ مخلص ہو۔ جب تک لیڈر اپنے ماتحتوں کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا تو ان کا مشن آگے نہیں بڑھے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتحتوں اور اپنے صحابہ کے ساتھ ہر درجے کا مخلص تھے۔
کوئی مشورہ لینے آتے تھے، گھریلو مشورہ لینے آتے تھے، آپ وسلم کہتے تھے یوں کرو، آج شادی کرنی ہے، آپ وسلم نے کہا کہ یوں کرو۔ ایک صحابی آئے پوچھا یا رسول اللہ فلاں قبیلے کی عورت سے شادی کرتا ہوں، آپ وسلم نے کہا کہ شادی کرو لیکن دیکھو کہ اس قبیلے کے بارے میں بات مشہور ہے کہ ان کے آنکھوں میں اکثر ایک بیماری ہوتی ہے کہ وہ بیماری نہ ہو۔ یہ ایک اخلاص کا نتیجہ تھا۔ اپنے ماتحتوں کو چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو ان کو انعامات سے نوازے۔ دیکھیں جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تکالیف بڑھے نا، اور ان پر بہت زیادہ، خبیب رضی اللہ تعالیٰ جس کو انگاروں پہ لٹھایا گیا، ٹھیک ہے، اور ان کی کمر پر جو ہے وہ انگاروں سے نشانات بنے ہوئے تھے، اسلام لانے کے بعد آپ کی کمر کے جو ہے یہ حالات تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اخروی انعام ان کو بتا دیا کہ بھئی تم نے اتنے تکالیف دین کے لیے برداشت کیے، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر دیکھا کہ اچانک مدینہ پر حملہ ہو رہا ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ مشورہ دیا کہ خندق کھودتے ہیں۔ خندق کھودنا شروع کیا تو سب بھوک سے نڈال ہے، یہاں تک آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں، کہا ہے کئی دنوں سے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے جو ہے کپڑا ہٹا کر دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی ان کو کہا کہ میں تم لوگوں کو خوشخبری سناتا ہوں کہ عنقریب تم لوگ کیسر و کسرا کے خزانوں کے مالک بن جاؤ گے۔ اور پھر قریب تھا کہ حضرت عمر کے دور میں جا کر کیسر و کسرا کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ تو دنیاوی اور اخروی انعامات سے جو ہے ان کو نوازنا۔ تو ایک لیڈر کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں، ایسا نہ ہو کہ خود کے لیے آسانی ڈھونڈ رہے ہیں اور اپنے ماتحتوں کے لیے مشکلات ڈھونڈ رہے ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب ایک پتھر نکل آیا، وہ پتھر توڑا نہیں جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ توڑنے والی چیز ہاتھ میں لی جو اس وقت کے حساب سے اوزار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مارا، جس پتھر کو سب نہیں توڑ سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کر دکھایا۔ ایک موقع پر آواز آئی کہ مدینہ کے اندر مدینہ پر حملہ ہونے والا ہے، لوگوں کے اندر شور غل پیدا ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ باہر جا کر کون دیکھے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کون حملہ کر رہا ہے۔ اچانک جب سب نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ واپس آ رہے ہیں۔ سب کو بتایا کہ بھائی پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، باہر کچھ بھی نہیں ہے، خود جا کر دیکھ کے آئے۔ اسی طرح کئی جنگوں کے موقع پر ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آگے آگے بڑھ کر جب کسی غزوے میں جاتے تھے تو آگے بڑھتے۔ یہی وجہ تھی کہ جو ہے وہ جنگ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگے، باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھ کے جو صرف کمانڈ کرتے نہیں، وہ خود آگے مشکلات کی طرف خود بھی جاتے اور اپنوں کے لیے جو ہے وہ نرمیاں تلاش کرتے۔ تو ایک لیڈر کے اندر یہ صفت ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے لیے نرمی اختیار کرے۔ جب سختی کا وقت آئے تو ایسا نہ ہو کہ خود پیچھے بھاگے اور اپنے ماتحتوں کو آگے چھوڑے، بلکہ خود بھی آگے کی طرف جائے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ ایک لیڈر کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ مشورہ کرے، مشورہ والا کام۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کوئی معاملہ پیش آ جائے تو آپس میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کر دیا کرو۔ اس معاملے میں تبلیغ حضرات بڑے اچھے ہیں، وہ جو بھی کیونکہ کام ہوتی ہے، یہاں تک کہ سالن بھی جب پکاتے ہیں نا آپس میں تو کہتے ہیں مشورہ کر لیتے ہیں کہ آج سالن کون پکائے۔ ہمارے ہاں جو سربراہ گھر کا بن جاتا ہے، قبیلے کا بن جاتا ہے، محلے کا بن جاتا ہے یا پارٹی کا بن جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کرو، یہ کرو، میں کہتا ہوں یہ کرو، میں کہتا ہوں یہ کرو۔ نہیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ جب آپ مشورہ کریں گے تو ایک لیڈرشپ کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کا مشورے کے بعد آپ پر کچھ سخت حالات آتے ہیں تو وہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ یہ بات ہمارے مشورے سے طے ہوئی تھی، اب مشکلات آئے ہیں تو ہم سامنے کھڑے ہوں گے۔ جب لیڈر سب کچھ اپنی طرف سے کرے گا، جب مشکلات آئیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ماتحت کیا کہیں گے؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ایسے کرو، انہوں نے تو ہم سے اس معاملے میں پوچھا نہیں تھا، تو پھر ہم ابھی آگے بڑھ کر اپنی جان کیوں دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ جبرائیل آ رہے ہیں، وہی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغامات آ رہے ہیں، پیغمبر ہے، لیکن پھر بھی جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو صحابہ کو جمع کرتے ہیں۔ بتاؤ احد کی جنگ اندر سے لڑی جائے کہ باہر جانا چاہیے؟ بتاؤ جو ہے جنگ بدر کے لیے کیا کیا اقدامات کرنی چاہیے؟ سب سے جو ہے مشورے لیتے ہیں۔ جب ایک ذہن اور کئی سارے، جب ایک نبی کی یہ شان ہے،
جب ایک نبی کا یہ شان ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں تو پھر گھر کا سربراہ، محلے کا سربراہ، علاقے کا سربراہ، ایک MNA MP لیڈر آگے کی طرف جائیں تو اس کے لیے تو ہونا چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ مشورہ کرے، اپنے ماتحتوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ہر معاملے کے اندر ماتحتوں کی رہنمائی کرنا، مشکلات سے کیسے نکلنا ہے، آپ نے جنگ آ رہی ہے تو اس کے لیے آپ نے تیاری کیسی کرنی ہے، ہر معاملے کے اندر جب بھی کوئی آتا ہے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، آپ گھر کے سربراہ ہیں، جب بندہ گھر کا سربراہ بن جاتا ہے، محلے کا سربراہ بن جاتا ہے، علاقے کا سربراہ بن جاتے ہیں تو پھر لوگوں کو جب مشکل وقت پیش آتی ہے تو جاتے ہیں، حضرت میرا یہ مسئلہ ہے، اس حوالے سے میں کیا کروں، تو آپ ان کی رہنمائی کیا کریں، یہ نہیں ہے تو آپ ان کو کہو جاؤ آپ کا مسئلہ ہے اپنا کام کرو۔ بھائی آپ اگر سربراہ بنے ہوئے ہیں، آپ اگر لیڈر بنے ہوئے ہیں تو آپ کی جو ہے وہ آپ کی پر یہ لازم ہے کہ آپ اپنوں ماتحتوں کی جو ہے وہ بہترین رہنمائی کریں۔ نویں بات یہ ہے کہ اپنے ماتحتوں کی نگرانی کریں، کہ جب آپ کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، آپ گھر کے یہ بحیثیت سربراہ، جب آپ سربراہ ہیں، آپ ایک لیڈر ہیں، آپ اپنے ماتحتوں کی نگرانی کریں گے، آپ کا بچہ کس ٹائم گھر جا رہا ہے، کس ٹائم گھر آ رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ جو ہے اس کی بیٹھک ہے، کون اس کے دوست ہے، کون اس کے دشمن ہے۔ آپ محلے کے اندر، آپ محلے کے سربراہ ہے تو آپ محلے پر نظر رکھیں گے کہ محلے کے اندر کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے باہر سے، کون اندر سے، محلے میں کس کے ساتھ لڑائی ہوئے، کس کا ہم نے صلح کرنا ہے، کس کے آپس میں تعلقات خراب ہو، تعلقات بہتر کرنے۔ آپ نے اپنے UC کے اندر، اپنے علاقے کے اندر ہر جگہ آپ نے نگہبانی کرنی ہے کہ یہ نہ ہو۔ جب آپ سب پر نظر رکھیں گے تو جہاں آپ کو غلطی نظر آئے گی آپ اس کی اصلاح کریں گے۔ جب آپ نگہبانی نہیں کریں گے، نگرانی نہیں کریں گے تو کئی ایک غلطی ادھر سے، دوسری ادھر سے، تیسری ادھر سے، تو آپ کے ارد گرد معاشرے کے اندر جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہوگا، آپ کے خاندان کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، آپ کے محلے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو بحیثیت لیڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہے وہ عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ماتحتوں کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک بازار میں گئے، دیکھا ایک صحابی جو ہے وہ گندم بیچ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیچ میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ نکالا تو گندم گیلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، اوپر خشک نیچے گیلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خشک کو الگ کرو، گیلے کو الگ کرو، اس کا الگ قیمت ہونا چاہیے، اس کا الگ قیمت ہونا چاہیے، نگرانی کرنی ہے، ایک ذمہ دار ہے آپ۔ تو بحیثیت ایک لیڈر آپ کی بھی یہ بھی ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے لوگوں کی نگرانی کریں۔ اور سب سے 10ویں صفت ایک لیڈر کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے لیے دعا کریں۔ ایک یہ ہے کہ آپ ان کی تربیت کر رہے ہیں، تربیت کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے بھی، یہ بحیثیت والد بھی، بحیثیت ایک ذمہ دار بھی۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ میرے خاندان کے اندر، میرے بچوں کے اندر فلاں بچہ تھوڑا سا سرکش ہے، سمجھانے کے باوجود نہیں مان رہا، میرے خاندان کے اندر فلاں سرکش ہے، ماننے کے باوجود نہیں مان رہا، میرے محلے کے اندر فلاں بندہ غافل ہے، نماز کا پابند نہیں ہے، ماننے سے نہیں مان رہا، میرے علاقے کے اندر یہ ہے، تو آپ رب سے اس کا نام لے کر اس کے لیے دعائیں کیا کریں، اللہ سے جوڑا کریں، یا اللہ میں نے تو اپنی ہمت کر لی، یا اللہ میں نے تو بیٹے کو سمجھا لیا، یا اللہ میں نے تو بیٹے کو بتا لیا، یا اللہ میں نے تو اپنے بھتیجے کو، اپنے محلے دار کو، اپنے پڑوسی کو سمجھا دیا، یا اللہ وہ اس طرف نہیں آ رہا ہے، یا اللہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا، اللہ تو اس کو ہدایت دے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مانگو، تو دعائیں یہ بھی لازمی ہے۔ تو یہ ایک بحیثیت لیڈر، میں نے آپ لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات نہیں رکھے، وہ صفات آپ لوگوں کو 10 صفات بیان کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو بحیثیت لیڈر وہ کیا کرتے تھے۔ بحیثیت لیڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا کیا اوصاف تھے، اور کیوں 23 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے قوم کو جو بدترین قوم تھی، دنیا کا بہترین قوم بنا کر دکھا دیا۔ وہ عمر جس کے ہاتھ میں ہر وقت تلوار ہوا کرتا تھا، وہ عمر جس سے سب لوگ ڈرتے تھے، وہ عمر آج جو ہے وہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں، وہ عمر ٹاٹوں پر سو رہے ہیں۔ کن کن لوگوں کو کہاں کہاں سے اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے سامنے، دنیا کے سامنے پیش کر دیا، اور جاتے وقت یہ بتا دیا کہ میں نے اپنے اس قوم کو ایسا بنا دیا ہے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، 1,24,000 کم و بیش اپنے صحابہ، اے لوگوں تم لوگوں کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ صرف عمر نہیں، صرف ابو بکر نہیں، صرف علی نہیں، صرف معاویہ نہیں، صرف حسن حسین نہیں، فرمائے ان 1,24,000 میں سے تم جس کے بھی نقش قدم پر چلو گے تم ہدایت ہی پاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت لیڈر ایسا کردار ادا کیا کہ لیڈر کا مطلب ایک سیاسی لیڈر کا ہونا نہیں ہے، لیڈر کا مطلب ہے کہ آپ کے ماتحت ایک بھی بندہ ہے، صرف آپ کی بیوی ہے تو آپ لیڈر ہے، آپ کے ماتحت ایک بندہ ہے، ایک کارکن آپ کا موجود ہے، آپ گھر کے سربراہ ہے، آپ کے
کے 3-4 بچے ہیں، بیوی ہے، بیٹی ہے، تو آپ کے ماتحت یہ لوگ، آپ ان کے لیڈر ہیں۔ آپ پورے خاندان کے سربراہ ہیں تو آپ ان کے لیڈر ہیں۔ آپ محلے کے سربراہ ہیں تو آپ ان کے لیڈر ہیں۔ آپ یونین کونسل کے سربراہ ہیں تو آپ ان کے لیڈر ہیں۔ آپ جتنے بھی لوگوں کے سربراہ ہیں تو آپ کے ماتحت ہے اور آپ ان کے لیے لیڈر ہیں۔ تو لیڈر میں سب سے پہلا کردار جو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کردار کو کہ اوروں کو بتانا نہ پڑے کہ بھائی تم لوگوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہ عموماً جو والدین آ کرنا ہمیں شکایت کرتے ہیں، جی بیٹا بات نہیں مان رہا، بیٹا جو غلط کام کر رہے ہیں۔ بھائی تم اپنا کردار بنا کر پیش کرو، خدا کی قسم سے آپ کا بیٹا آپ کے مانے گا۔ تم اپنا کردار ان کے سامنے پیش کرو۔ تم خود نماز کے لیے جمعہ کے جمعے آ رہے ہو، کہتے ہو کہ بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو کیوں پڑھے گا وہ؟ آپ کا اپنا کردار ٹھیک ہے، آپ خود ان کو بتا رہے کہ بیٹا میں 5 وقت کا نمازی ہوں، بیٹا نہیں آئے گا۔ آپ ان کو زنجیروں سے بھی باندھ کر لاؤ کہ خدا کی قسم جب آپ کا کردار خود 5 وقت نمازی کا نہیں ہے تو آپ کا بیٹا نہیں آئے گا، آپ کے گھر میں نمازیں نہیں ہوگی۔ جب آپ نے اپنے کردار سے دکھا دیا کہ میں نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے تو آپ کے بچے ضرور پڑھیں گے۔ جب آپ تہجد پڑھیں گے تو آپ کے بچے ضرور پڑھیں گے۔ جب آپ سچ بولیں گے تو آپ کے بچے بھی ضرور سچ بولیں گے۔ جب آپ کاروبار کے اندر دیانتداری سے کام کریں گے تو آپ کے بچے بھی ضرور کریں گے۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، چھوٹا بیٹا بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ نے کوئی چیز کسی کو دے رہے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ چیز میں نے 20 روپے کی لی ہے، میرا بیٹا بھی ساتھ کھڑا ہے، آپ کو لینے والا بندہ آ جاتا ہے، آپ اس کے سامنے قسم اٹھا دے، خدا کی قسم یہ میں نے 30 روپے کی لی۔ بیٹے کو بھی پتا ہے کہ ابو نے 20 روپے کی لی۔ یہی بیٹا جب کوئی دوسرا گاہک آئے گا، آپ کا بیٹا اس کے سامنے قسم اٹھائے گا، خدا کی قسم سے یہ ابو نے 30 روپے کی لی ہے۔ تو جھوٹ بتا دیا نا آپ نے اپنے کردار سے غلط راستہ دکھا دیا۔ تو ایک لیڈر بحیثیت ذمہ دار سب سے بڑی جو صفت آپ کے اندر ہونی چاہیے اور جو سب سے بڑی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا، اپنا کردار بنا کر دکھایا، پھر لوگ خود بخود ان کے ساتھ چلتے آئے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اچھے کردار والا بنائے۔ اللہ تعالی مدد کرے۔